بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ اس مبارک سفر جو ہمارا ماہ رجب المرجب سے شروع ہوا اور ماہ رمضان المبارک تک ہم اپنا مبارک سفر مکمل کریں گے، اس سفر میں وہ خوش نصیب لوگ جو شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، نقوش، تعویذات کے بارے میں اور اس کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق نہ ہی کسی سلسلے سے ہے، نہ ہی کسی خانوادے سے ہے، بس محبت میں، عقیدت میں، یا پھر اپنے مسائل کی وجہ سے، اب وہ ان کے مسائل چاہے روحانی ہو، جسمانی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے مفلسی ہو، روحانی بیماریوں کی وجہ سے وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں، مصیبتوں نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، تو وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابو العلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات کی ایپیسوڈ 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جو لنک آپ کے پاس ابھی موجود ہے، جو لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے جو واٹس ایپ کے گروپ ہیں اس میں شیئر کر دیں۔ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، آپ اپنا حق ادا کریں، تاکہ یہ پیغام دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچ جائے، اور انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ، یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جو میرے ساتھ ماہ رجب المرجب میں پہلے دن سے اپنا سفر کر رہے ہیں، آج ان کے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، یا کسی کے آج اور کل میں مکمل ہو جائیں گے۔ اب جب ان کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو انہوں کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو مختصر کروں گا۔ اس کے بعد پھر آج ہم پریکٹیکلی آج ہم بندش لگانے کے طریقے بتائیں گے، اور وہ بھی 15 کے نقش کے ذریعے، اور ایسی بندش کہ جو تیزی سے کام کرے، فی الفور کام کرے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے۔ میں پریکٹیکل میں سامان بھی میرے پاس موجود ہے، میں سامان بھی لکھواؤں گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں چوکی کفل برائے بندش۔ چوکی کفل برائے بندش کیا ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم اس سبق پہ آ جائیں جو ہمارا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہوا ہے۔ ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو کمپلیٹ ہوا ہے، الحمدللہ ہم 9 کا نقش پابندی کے ساتھ لکھ رہے تھے، اور آج ہمارے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک اسٹیپ ہمارا 15 کے نقش کا مکمل ہوا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جب شروع ہوگا، اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ شروع کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت لیٹ شروع کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فرسٹ رجب سے شروع کیا۔ اچھا جن کے جب 40 دن اپنی کیلکولیشن کر لیں آپ کہ جب 40 دن آپ کے مکمل ہو جائیں، آپ کا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہوگا، اب وہ چاہے شعبان کی کوئی بھی ڈیٹ ہو۔
لیکن وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان کا آج کے دن 40 دن مکمل ہو جائیں گے کہ جب 9 نقش مکمل ہو جائیں 40 دن، آپ اس نقش کو اپنی طرف سنبھال کے رکھ لیں، اور پھر آج سے آپ نے 15 کا نقش 15 مرتبہ ڈیلی لکھنا شروع کرنا ہے۔ اب آج سے آپ نے 15 نقش روزانہ 45 روز تک لکھنا ہے۔ اب 45 روز آپ کے رمضان کے کسی بھی دن تک جائیں، 45 دن آپ نے کیلکولیشن کرنا ہے، تو آپ کا یہ سیکنڈ اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پہلا اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ 15 کے نقش کے متعلق ہے۔ اچھا، 15 کے نقش کے متعلق جن لوگوں نے محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، 9 کا نقش لکھا ہے، اب اس کے میں طریقہ کار سمجھانا شروع کروں گا۔ آج میرا پہلا دن ہوگا جو پریکٹیکل کا ہوگا، کہ جس میں میں آپ کو خود سمجھاؤں گا کہ 15 کے نقش کے ذریعے، 15 کے روحانیت کے ذریعے، 15 کی پڑھائی کے ذریعے، 15 کے موکل کے ذریعے، 15 کے سرخ جنات کے ذریعے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم شروع کریں گے بندش کے ذریعے، کہ بندش ہم کیسے لگاتے ہیں، بندش کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ ایک اسٹیپ ہمارا نقش کا مکمل ہو چکا ہے آج کے دن تک۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذکر و اذکار کی طرف۔ اب ہم وہ ذکر جو کر رہے ہیں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، اور 600 مرتبہ اللہ 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 اللہ، اور پھر صلی اللہ علیہ یا محمد ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس ذکر کو آپ نے ایز اٹ از لے کے چلنا ہے، جس ترتیب اور طریقے سے آپ کر رہے ہیں آپ نے یہ ذکر اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے بالکل اسی ترتیب سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ ذکر ہمارا یہی رہے گا، اور انشاءاللہ ذکر رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارا ذکر ایسی ہی رہے گا۔ ذکر کی ترتیب یہی رہے گی۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کا، ہمارے اس کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اب یہ کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ہم کھانا تناول کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزر جاتا ہے پھر دوسرے ٹائم کا کھانے کی طلب ہوتی ہے، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ بالکل ذکر بھی آپ کی روح کی غذا ہے، آپ کی روحانیت کو بیدار رکھنے کے لیے ہے، آپ کی روحانیت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ ذکر آپ نے مستقل متواتر جس طرح چل رہے اور اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ترتیب ہماری چل رہی ہوگی، اس کے بعد پھر میں مختلف ذکروں کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر جو ہمارے خانوادے میں ذکر کیے جاتے ہیں، کہ جیسے ذکر لک لقا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ذکر لک لقا کیا ہے، ذکر فاس انفاس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، اور ذکر روحی کے بارے میں بتاؤں گا، ذکر قلبی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ذکر سری کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر وہ ذکر کہ جو ذکر خفی ہیں، جو پوشیدہ ذکر ہیں، اور وہ ذکر جو ظاہر ہیں، ان سب کے طریقہ کار سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ ذکر کا سیشن، ذکر کا جو ہمارا ایک وہ چلے گا سلسلہ، وہ انشاءاللہ تعالی بہت اپنے عروج تک جائے گا۔ اور جتنے سلسلے میں ہمارے ذکر و اذکار ہیں، مطلب خاندان قادریہ میں ہیں، شاذلیہ میں ہیں، سوروردیہ میں ہیں، نقشبندیہ میں ہیں، ابوالعلائی میں ہیں، اور آپ کی فردوسیہ میں ہیں، نظامیہ میں ہیں، صابریہ خاندان میں ہیں، تمام سلاسل میں کون کون سے ذکر کس کس وقت کس لیے کس مرید کو تعلیم کیے جاتے ہیں، اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو اسی راستے پہ ہم جب چل رہے ہیں تو پھر اپنے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو بھی لے کے چلتے رہیں گے۔ میں تمام ذکر و اذکار کے ایک ایک اسٹیپ کر کے آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، اور آپ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں گے۔ پھر آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے، پھر وہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگی، پھر وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی، پھر وہ اس نقش قدم کے پیچھے چلیں گے، پھر ایسے ہی چلیں گے جیسے آپ چل رہے ہیں۔ تو تمام ذکر، اور وہ ذکر بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دوروں میں خانقاہوں میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں، مطلب اب اس کا سلسلہ خانقاہوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب خانقاہیں صرف محفل سما کے لیے رہ گئی ہیں، یا پھر دوسرے معاملات کے لیے رہ گئی ہیں، یا پھر علاج و معالجہ کے لیے رہ گئی ہیں۔ اب وہ طریقہ کار جو ہمارے بزرگان دین کے تھے، جو ہمارے اولیاء کرام کے تھے، جو مریدوں کی تربیت کرتے تھے، تو وہ جو خانقاہی جو نظام ہے، جو خانقاہی جو بنیاد ہے، جو ذکر و اذکار دیے جاتے تھے، جو ذکر و اذکار کسی سالک کو تعلیم کیے جا سکتے، وہ ذکر کون سے ہیں؟
جو ایک عام مرید جو پہلی دفعہ مرید ہوا اس کو ذکر تعلیم کیا جائے تو وہ کون سا ہو، اور جب اس کی منزل آگے بڑھتے بڑھتے جائیں اور جب وہ سلوک میں قدم رکھے اور پھر جو 99 جو منزلیں سلوک کی ہیں، پھر ہر منزل کا ایک ذکر ہے، پھر وہ ایک منزل کا ایک ذکر کتنے مہینے یا کتنے دن کی میعاد تک ہے کہ پھر وہ اس منزل سے دوسرے منزل میں قدم رکھے گا، اور پھر جب وہ ایک منزل سے دوسری منزل میں قدم رکھے گا تو پھر اس کا ذکر ایک سے بدل کے دوسرے میں جو منتقل ہوگا وہ کس طرح ہوگا وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ پھر وہ کس طرح وہاں سے روحانی سفر شروع ہوگا کہ جب وہ دوسرے درجے سے تیسرے درجے پر آتا ہے۔ اب جس طریقے سے ایک بچہ پہلی کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے، جب وہ پاس کرتا ہے تو 2 میں آتا ہے، 3 میں آتا ہے، 4 میں آتا ہے، سب کا سلیبس الگ ہوتا ہے، سب کے سبجیکٹ الگ ہوتے ہیں، سب کا میٹر الگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا گریجویشن تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ بچہ گریجویٹ کہلاتا ہے کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہی نظام کے اندر، خانقاہی معاملات کے اندر یہی طریقہ کار اسٹیپ رہا ہے کہ پہلے مرید کو کون سا ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد پھر کون سا ذکر کیا جائے گا، پھر کون سا، میں آپ کو پورے سلوک کے 99 ذکر تعلیم کروں گا جو میرے پاس موجود ہیں، جو میرے پاس تحریری طور پہ میرے بزرگوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے ہیں، جو میرے پاس موجود ہیں۔ الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز صرف اور صرف میرے پاس موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، ان سے محبت کی ہے، ان کی ہر چیز کو محفوظ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ہماری تربیت کرتے تھے تو ہم اس کو اپنے پاس تحریری طور پر رکھ لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے تحریر کرتے 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 ہماری بیاضیں مکمل ہونے شروع ہو گئیں کہ جس طریقے سے آج آپ بیاض بنا رہے ہو یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، اور جب آپ کی تربیت مکمل ہوگی تو وہ بیاض آپ کے پاس مکمل ہو جائیں گی۔ جیسے میں اب ان چیزوں کا ایکسپلین کر رہا ہوں، میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اسی طریقے سے پھر آپ اپنے مریدین کو سمجھائیں گے، آپ اپنے شاگردوں کو سمجھائیں گے۔ تو ذکر ابھی ہمارا یہی رہے گا، اس کے بعد پھر ہم خانقاہی ذکر کے سلاسل شروع کریں گے، سلسلے شروع کریں گے، پھر ہم یہ اس ترتیب تک آئیں گے کہ سلوک میں کس طرح قدم رکھا جاتا ہے، پھر تصوف کی کس حد تک کس مقام کو کیا کہا جاتا ہے، اور کتنے دنوں کے اندر مرید اپنا یہ سفر طے کرتا ہے، اور جب سفر طے کرتا ہے تو اس کو کب یہ لگتا ہے یا کب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے یا کب اس کا شیخ اس کی منزل کو آگے کی طرف بدلتا ہے یا آگے بڑھاتا ہے، تو وہ کون سی علامتیں ہیں جو اس مرید کے اوپر ہوتی ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ مشاہدات جو اس مرید کے اوپر وارد ہوتے ہیں پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم ذکر سے پھر دوسرے ذکر، اور پھر ہم بڑھتے بڑھتے اعلیٰ کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک قدم ہم اگر ہمارا زمین پر ہے، دوسرا قدم پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر ہماری یہ سفر طے ہونے لگے گا۔ تو یہ ذکر کا سلسلہ، اگر میں صرف ذکر پہ گفتگو کروں، اگر میں صرف ذکر کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کروں، جو سلاسل کے ذکر ہیں، جو سلاسل کے ذکروں کی تعلیمات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کم ہے۔ اگر میں 50 سال اور مزید جیوں تو بھی کم ہے، اگر میں 100 سال جیوں تو پھر بھی کم ہے، کیونکہ سلاسل میں اتنے ذکر، اتنی تربیت، اتنی تعلیمات الحمدللہ ہمارے خانوادے میں موجود ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ذکر کا سٹیپ۔ اچھا، ذکر کے سٹیپ میں پھر بتا دوں آپ کو، پہلا سٹیپ وہی 200 400 600، تو سیکنڈ سٹیپ بھی ہمارا یہی ہے، ہم ذکر میں اس کو ایسے ہی کنٹینیو لے کے چلیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق پر، جو ہم اپنا سبق پڑھ رہے ہیں، جو عمل پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس کو 40 مرتبہ کنٹینیو رکھیں، کچھ لوگ اس کو 360 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس کو 360 مرتبہ کنٹینیو رکھیں، اور کچھ لوگ اس تعداد میں پڑھ رہے ہیں جو تعداد میں نے ان کو تعلیم کی ہے، تو وہ اس تعداد میں اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح آج کا دن ہمارا 15 کے نشر سے کام لینے کا طریقہ ہے، پریکٹیکلی کام لینے کا طریقہ ہے، سامان کے ساتھ کام لینے کا طریقہ ہے، تو پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر جو ہم نے سبق پڑھا ہے، پھر اس سبق کے ذریعے میں آپ سے کام لینے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج کے دن میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا جو الحمدللہ ہمارے خانوادے کا طریقہ کار ہے، اور یہ ایسا طریقہ کار ہے جو ہم خود باقاعدہ ہمارے استعمال میں ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کو ہم اس کو کر کے دیتے ہیں جو اس چیز کی طلب رکھتا ہے، یعنی کہ جو اس چیز کا خواہش رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بندش لگانے کے طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، اور پھر بندش کھولنے کے بارے میں بھی نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی فرسٹ اسٹیپ ہمارا بندش لگانے کا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ
اب بندش جہاں پہ لگانے کی بات آتی ہے تو ہر بندے کے کان بالکل اسٹینڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی بندش لگانے کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بندش کیوں لگائیں گے بھلا، ہم کسی کو نقصان کیوں پہنچائیں گے بھلا۔ یاد رکھیں کہ بندش لگانے سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندش مختلف چیزوں کی لگانا جائز ہے، جس کے ہمارے یہ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، چھوٹ ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو شریعت کی حدودوں کو کراس کرے۔ الحمدللہ ہمارا خانوادہ وہ خانوادہ ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے، اور جب کوئی ایسا دیکھتا ہے کہ شریعت کی حدود کراس کرنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ہر فیصلے پر، ہم نے اپنے ہر معاملات پر، اپنے ہر عمل پر، اپنے ہر قول پر، اپنے ہر فعل پر شریعت کو مقدم رکھا ہے۔ شریعت پہلے، پھر سب کچھ بعد میں ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ شریعت کی حدودوں میں ہے اور یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بندش کس طرح ہے، بندش کیا ہے۔ بندش کسی بھی چیز کو روکنے کا نام ہے، کسی کو تھامنے کا نام ہے، کسی کو ایک جگہ قید کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بندش، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں چلیں آج آپ کو بندش لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کسی ازواجی تعلقات کو بند کرنے کا۔ اب یعنی کہ اب ازواجی تعلقات وہ جو ناجائز ہیں، آج کل یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے، مطلب جیسا نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، جیسا دنیاوی خواہشات کا دور چل رہا ہے، جیسے ہر شخص سمجھ لیں کہ گمراہی کی طرف نکل رہا ہے، جیسے ہر شخص کسی نہ کسی سے ناجائز تعلق رکھتا ہے، تو اس تعلقات کو ختم کرنے، اس تعلقات کی بندش لگانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے کیونکہ جو پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، جیسے خاص کر یورپ کے رہنے والے لوگ ہو گئے، یو ایس کے رہنے والے لوگ ہو گئے، کینیڈا کے رہنے والے لوگ ہو گئے، یا انڈیا کے رہنے والے لوگ ہو گئے، یا دوسرے ممالکوں کے رہنے والے لوگ ہو گئے، پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہیں، ہر جگہ ہر ممالک میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جس کا کنیکشن ناجائز کسی نہ کسی سے ضرور ہے، اور یہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی شخص ملوث ضرور ہے، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہے، کہ جب وہ بیوی کے اوپر اسرار کھلتا ہے، شوہر کے اوپر اسرار کھلتا ہے، گھر والوں کے اوپر اسرار کھلتا ہے، تو ان کو وہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے۔ جب تک وہ پردے میں ہے تو وہ اپنے غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، جب وہ پردہ چاک ہوتا ہے تو پھر رسوائی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ کسی غلط طرف راغب ہو رہا ہے، اس کی بیوی کی طرف سے رغبت کم ہو رہی ہے، تو وہ اس شوہر پر لگا سکتی ہے کہ یہ کسی سے ناجائز تعلق کام نہ کر سکے، تعلق قائم نہ کر سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آج کے دن میں یہ ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، 15 کے نشر کے ذریعے کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اب اس کام کے ذریعے ہم کون کون سی بندش لگا سکتے ہیں، پہلے یہ چیز بھی سمجھ لیں، اس چیز کو سن لیں، ٹھیک ہے۔ اور سامان کیا کیا لگے گا میں سامان کی لسٹ بھی آپ کو بتا دوں گا، اور آسان سامان ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر اور کون کون سی بندش لگ سکتی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں پیر کی بندش بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیر کی بندش کیسے لگے گی؟ پیر کی بندش ایسے لگ سکتی ہے، یوں لگ سکتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی اولاد نشے کی حالت میں ہو، نشے کی لت میں پڑ گئی ہو، کسی شراب کے نشے میں ہو، کسی دوسرے ایسے موذی امراض کے نشے میں شامل ہو، ایسے موذی نشے میں ہو کہ جو سمجھ لیں کہ جس کو دیکھ کے انسان کی روح کانپ جائے، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ ان کی اولادیں اس نشوں سے دور رہیں تو اس کے پیر کی بندش لگا سکتے ہیں، اس کی اس بچے کی بندش لگائی جا سکتی ہے۔ اب جیسے بری صحبت ہوتی ہے، اب جیسے ڈر ہوتا ہے ماں باپ کو کہ میری بیٹی دوسری صحبتوں میں نہ پڑ جائے، کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، یہ باہر ملک میں بہت زیادہ کثرت سے دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز میں آپ لوگوں کو آج سمجھا رہا ہوں اور طریقہ کار سمجھا رہا ہوں بتانے کے کہ ہم کس طرح لگائیں گے، اور اس کا رزلٹ فوری آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ نہیں کہ 40 دن میں آئے گا اور 50 دن میں آئے گا اور 100 دن میں آئے گا اور 200 دن میں آئے گا، فوری اس کا رزلٹ آئے گا اس کا۔ ایسی ترتیب ہے، ایسا طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب وہ کہ جو نافرمان اولاد کے لیے ہے، اب نافرمان اولاد کہ اب ماں باپ کو معلوم ہے کہ میری اولاد فلاں جگہ جانا چاہتی ہے، اب اس کو ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ اس کے اچھے برے دوست بھی موجود ہیں، برے دوست زیادہ ہیں، برے دوست اس کو بری صحبت میں لے جائیں گے، تو ماں باپ اس کے وہ لگا سکتے ہیں کیا چیز، اس کے پاس لگا سکتے ہیں اس کو اسی حالت میں، ٹھیک ہے۔
اچھا، اب ناجائز محبت کی بندش بھی لگائی جا سکتی ہے اس سے. سب سے بڑی بات یہ کہ زبان کی بندش بھی لگائی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو زبان دراز ہو، اب وہ کوئی بھی ہو، زبان بندش بھی لگائی جا سکتی ہے. اچھا، ناجائز مطالبات کو روکنے کے لیے بھی بندش لگائی جا سکتی ہے. اب ناجائز مطالبات کیا ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آئی بات سمجھ میں. اب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب گھر والے راضی ہیں، لیکن کچھ خاندان کے اندر ایک ایسا کریکٹر ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نقص. اب وہ مطالبات کرتے ہیں بھائی ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، یا ہمیں فلاں گھر چاہیے، یا ہمیں فلاں یہ چیز چاہیے، یا ہمیں فلاں وہ چاہیے. تو اس کو روکنے کے لیے ناجائز مطالبات کو تو اس کو بھی لگائی جا سکتی ہے. یہ ہر اس کام کے لیے بندش لگائی جا سکتی ہے جو شریعت میں جائز ہے. بس اس بات کا خیال رکھیے گا، یعنی کہ کسی کو لاک کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، اس سے کمال کا عمل میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ 15 کے نقش پہ ہماری ریاضت بھی ہے، 15 کے نقش پہ آپ کی بھی ریاضت ہے، 15 کے نقش پہ ہماری ریاضت ہے، اور اتنی ریاضت ہے کہ ہم نے اس کی سوالات کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. اچھا، اب لوگ جو 15 کے نقش کی زکوٰۃ ماہ رجب سے کر رہے ہیں اس میں بھی ایک تاثیر پیدا ہو رہی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم 15 کے نقش سے بندش لگانے کے طریقہ کار سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. آئیے میں آپ کے تو لے کے چلتا ہوں آگے کی جانب کہ ہمیں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. سامان میں 2 طریقہ کار سمجھاؤں گا، جو پریکٹیکل سمجھاؤں گا. یہ سامان آپ پہلے اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمیں چاہیے ہوگا ایک لال کپڑا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے 5 چراغ، ٹھیک ہے. 5 چراغ چاہیے ہوں گے ہمیں. اچھا، 5 چراغ کے بعد بکرے کی سری چاہیے ہوگی ہمیں 1 عدد. اچھا، سندور چاہیے ہوگا ہمیں 20 گرام. لال کپڑا چاہیے ہوگا 2 میٹر، جو میں نے سمجھا دیا آپ کو. تالا چابی چاہیے ہوگا، جو تالا چابی سے کھلتا ہے اور چابی سے بند ہوتا ہے. اچھا، 1 موم بتی چاہیے ہوگی ہمیں. رائی چاہیے ہوگی 20 گرام. نمک چاہیے ہوگا 20 گرام. اچھا، ٹاٹ کا کپڑا چاہیے. ٹاٹ کی بوری ہوتی ہے نا، جیسے یہ ٹاٹ ہے، یہ میں سمجھا دوں گا آپ کو. ٹاٹ کی بوری ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اور کالی ڈوری چاہیے حسب ضرورت، ٹھیک ہے. اور ایک چھری رکھ لیں. چھری کا جو بھی کام پڑتا ہے وہ آپ چھری کے ذریعے کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں فرسٹ طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا 15 کے نقش میں 5 کا گھر، یعنی کہ 5واں گھر. اچھا، اب 5واں جو گھر ہے وہ ہے ہا کا، یعنی 5واں گھر ہے. ہم 5ویں گھر کے جو ماتحت سرخ موکلان ہیں جن کا نام ہے حتتھیا یوشن، ہم یہ کام لیں گے حتتھیا یوشن سے. اچھا، اب 5ویں گھر کے اندر حتتھیا یوشن جو گھر ہے، جو روحانیت ہے 15 کے نقش میں 5 کے گھر کی، اس کا سامان ہے. اچھا دیکھیں، ہر چیز کا ایک سامان ہوتا ہے، ہر موکل کی ایک خوراک ہوتی ہے، ہر موکل کے ایک خوشبو ہوتی ہے جس سے وہ مانوس ہوتے ہیں. اب یہ جو 5واں گھر ہے، اس کی جو خوراک ہے، اس کا جو سامان ہے، وہ صرف 3 چیزیں ہیں. ایک رائی سرخ لے لیں، یا رائی موٹی لے لیں، یا رائی باریک لے لیں، جو آپ کو آسانی ملتے ہے رائی لے لیں، ٹھیک ہے. دوسرا نمک، ٹھیک ہے. تیسرا سندور. یہ 5واں گھر حتتھیا یوشن جو ہے، یہ اس کی خوراک ہے. اب یہ اس کو لے کر پھر یہ مختلف کاموں کے اندر تمہارے معاون و مددگار بنتا ہے. اس کی باقاعدہ پڑھائی ہے کہ جس ترتیب اور جس طریقے سے ہم اس کو پڑھائی کے ذریعے، اور پڑھائی حتتھیا یوشن ہی کی ہے، یعنی کہ 15 کے نشک میں جو 9 خانے ہیں، اس میں 5واں جو خانہ ہے ہم اس سے بندش لگا رہے ہیں. اب بندش لگانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اب آپ وہ سمجھ لیں. سامان آپ نے میرے خیال سے لکھ لیا ہوگا، آپ کے پاس آسانی کے ساتھ سامان میسر ہوگا. اب ہم نے کرنا کیا ہوگا، اب پہلے تھوڑا سا میں سمجھا دوں، اس کو اور مزید سمجھا دوں کہ ہر خانہ جو 9 خانے ہیں نا، اس میں 9 موکلان ہیں، 9 ایوان ہیں، 9 سرخ جنات ہیں، 9 شیاطین ہیں، 9 علم اہل حنود ہیں، 9 اس کے اندر مختلف معاملات اس کے اندر موجود ہیں. ہر خانے کا ایک موکل، ایک سرخ جنات، ایک ایوان ہے. لیکن ہم جو کام لینا چاہتے ہیں نا، وہ کام جو آسانی کے ساتھ ہو جائے اور اس کا ریفلیکشن بھی آپ پہ نہ پڑے اور اس کا نقصان بھی آپ کو نہ ہو، تو وہ ہے سرخ جنات کے ذریعے. سرخ جنات جو 15 کے نقش کے 5ویں گھر کا ہے، اس کا نام حتتھیا یوشن ہے. ہم اس سے کام لیں گے.
اب باقاعدہ طور پہ جب ہم کام لیں گے تو اس کی جو سرخ جنات ہے اس کی حاضری بھی ممکن ہے. ہم اچھا اس کے ذریعے ہم حاضری بھی کر سکتے ہیں، لیکن حاضری کا طریقہ کار بعد کی بات ہے. اب اس کے علاوہ ہم بندش کی بات کریں گے. میں بندش لگانے کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک لال کپڑا لیا اور اس کو اس طریقے سے ہم نے کاٹ لیا. یہ دیکھیں، یہ چورس کاٹ لیا. یہ لال کپڑا لے کے چورس کاٹ لیا اور اس میں ہم نے مارکر سے خانے بنا لیے. کس کے خانے بنا لیے؟ 15 کے نقش کے. یہ چیز دیکھ لیں، ادھر سے واضح نظر آ جائے گا سمجھ میں. یہ ہم نے خانے بنا لیے، بن گئے. اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا طریقہ، اچھا یار مجھے کچھ دو تاکہ میں اس کے اوپر لکھ کے نا اس کو مکمل کروں. 1 2 3 4. 5ویں خانے میں ہم لفظ 5 نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. 6 7 8 9. ہم نے 5 کا حصہ ابھی فی الحال نہیں لکھنا. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ نقش لکھا. اب نقش پہ یہ 2 لکیریں ایکسٹرا نکلی ہیں، ایک آگے نکلی ہے، ایک ادھر نکلی ہے. اس کے نکلنے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم کام لیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لکھیں گے الف اقسمت. اقسمت علیک یا عادت ہے یا یو شن. کیا لکھا ہم نے؟ اقسمت علیک یا حتت ہے یا یوشن. ٹھیک ہے. بحق کے. اچھا 5واں جو عدد ہے، 5واں عدد کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ کس کی ہے؟ ہا کی. آئی بس سمجھیں تو آئے گا بحق کے ہا. اب یہاں پہ آ جائے گا فلاں بنت فلاں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب مثال کے طور پہ جیسے ہم ناجائز تعلقات ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کسی مرد کا نام ہے شاہد، اس کی ماں کا نام ہے رضیہ. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ شاہد اور ماں کا نام رضیہ. ٹھیک ہے. اور پھر جس سے کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے معلوم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم کیا کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ میں اس پہ لکھ دیتا ہوں، جیسے فلاں بنت فلاں، یعنی شاہد بنت رضیہ. ٹھیک ہے. اب بعض کس سے تعلقات ہیں نہیں معلوم، اکثر نہیں معلوم ہوتا، لیکن شک و شبہات ہوتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، سارے ثبوت سامنے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ یہ ہے کون. تو پھر کیا یہ جاتا ہے کہ آپ نے نام لکھا اور فلاں کا نام لکھا اور پھر اس کے ازواجی تعلقات، اس کا پیر ہم نے باندھ دیا. تو ہم یہ لکھیں گے اقسمت علیک یہ حتت یوشن باقی ہا فلاں بنت فلاں کا پیر بند شد. سمپل ہم نے یہ لکھ لیا. یہ اب ہمارا ہو گیا تیار. کیا؟ یہ لال کھانا. اب ہم آ جاتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے؟ یہ ہم نے تیار کر لی. یہ دیکھیں میں یہ کیمرہ اس پہ فوکس پڑ رہا ہے، اس پہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے.
ये 1 2 3 4 5 में नहीं लिखेंगे, 6 7 8 9 अक्सम तो अली का ये हाथत है या यूशिन भाग के हा फ़लाँ बिनते फ़लाँ, फ़लाँ बंदे फ़लाँ मैंने इसलिए लिखा है कि आप कोई भी नाम हो उसका पैर बंद छूट, यानी कि उसका पैर ही उस तरफ ना उठे, नियत तो आपको मालूम है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने उसका नाम मालूम है कि किसके साथ है ये ताल्लुकात, तो आप उसके नाम के साथ भी मकसद लिख सकते हैं कि भाई फ़लाँ बिन फ़लाँ का फ़लाँ बिन फ़लाँ से नफ़रत हो जाए, या उसका पैर बन जाए, या उसके जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो जाएं, या उसकी बंदिश लग जाए, मकसद रखेंगे। ठीक है, हमने यह मकसद उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पाँचवें जो घर है ना उसको तैयार करेंगे। पाँचवें घर तैयार करने का मकसद क्या है, लाओ मुझे वो दो कॉटन। पाँचवा घर हम क्या करेंगे, हमें चिराग चाहिए होंगे। चिराग तो मैंने आपको बता दिया। तेल मैंने शायद लिखना भूल गया हूँगा, आप लोग तेल भी लिख लेना इसमें, क्योंकि तेल जाहिर सी बात है अगर चिराग है तो चिराग तेल के बगैर तो जलेगा नहीं। ठीक है, अब मैं पाँचवा घर तैयार करने का तरीक़ाकार आपको समझा रहा हूँ। मुझे ना वो मंगा दो ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो, रुमाल। हमने इस तरीके से बत्ती बना लेना। अगर आप चाहते हो ना कि काम आपका तेज़ हो जाए, मामलात में आसानी हो जाए, इस तरीके से हमने पांचों की बत्ती तैयार कर लेना है। ये हम काम ले रहे हैं 15 के नश के ज़रिए बंदिश लगाना। ठीक है, हर नाजायज़ काम के लिए कि जो हमें समझ लें कि हमें परेशान किया हुआ है, या जो हमारे साथ मामलात हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारी कमज़ोर, हम कमर टूट गई है हमारी, हम परेशान हो गए, कोई हल नहीं मिल रहा, लाखों इलाज कराए, दसों इलाज कराए, तो कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ किसी किस्म का। ठीक है, ये हम थोड़ा सा आगे करेंगे। ये कैंडल आ गई, ये स्टार्ट आ गया। ये हमने 15 के नशे 20 में हमने ये चिराग रखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसमें रखनी है राई। इस घर में रखना है हमने नमक और सिंदूर। मैंने इसके ऊपर रखा है, लेकिन आप इसको चाहें तो इस खाने के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस घर का सामान रख दिया। ठीक है, मैंने कटोरी में रखा हुआ, आप खोल के इसके नीचे डाल सकते हैं अंदर। ठीक है, ऐसी बात है, 15 के नश के लोगों ने रियासतें की हैं, मेहनत की हैं, तो क्यों ना उनको ऐसे तरीक़ेकार तालीम किए जाएँ जिससे उनकी मेहनत उनकी वसूल हो
اور ان کو لگے کہ ہاں بھائی ہم نے جو محنت کی الحمدللہ ہمارا اس کا ہمیں صلہ ملا ہے۔ ٹیشو کا ڈبہ ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جو پہلا طریقہ کار ہے کسی کا پیر باندھنے کے لیے، ناجائز تعلقات کے قریب جانے کے لیے، یا ناجائز محبت کو باندھنے کے لیے، یا مثال کے طور پہ کسی کی اولاد کوئی بری صحبت میں ہے، بری صحبت میں پڑی ہوئی ہے، نشے کی طرف پڑی ہوئی ہے، اس کو روکنا، اس کا پیر باندھنا۔ اچھا، اس میں آپ عامل کا بھی باندھ سکتے ہو۔ اگر کوئی عامل مثال کے طور پہ کوئی جہاں آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سفلی عمل کے ذریعے کرتا ہے، شیطانی عمل کے ذریعے کرتا ہے، یا کسی دیوی دیوتاؤں کا عمل کے ذریعے کرتا ہے، تو میرے پاس ہمارے پڑوس ممالک سے ایسی بھی کالیں آئی کہ جنہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ہندوانی عمل کرتے ہیں، جو مسلمان گھرانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمان گھرانے لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ رات کو جنات بھیجتے ہیں، حمزات بھیجتے ہیں، جو ان کے اوپر حاضری ہوتی ہے، گھر میں بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ کسی جادوگر کا عمل باندھنے کے لیے بھی بہت زبردست طریقہ ہے، پیر باندھنے کے لیے بھی زبردست طریقہ ہے، کسی کو ناجائز طریقے سے روکنے کے لیے بھی زبردست طریقہ کار ہے۔ بالکل یہی ترتیب ہوگا، یہی سامان ہوگا، یہی طریقہ ہوگا۔ جہاں لفظ بندش کا آئے گا وہاں یہ طریقہ آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اب بندش 1000 قسم کی ہے، کچھ بھی کسی کو روکنا ہو، بند کرنا ہو، باندھنا ہو، یہ سامان طریقہ کار ضروری ہے۔ اب یہ مختصر سامان ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے، کوئی کوسٹلی نہیں ہے، صرف آپ کی محنت ہے اور آپ کا کام ہے۔ چراغ ہم نے چاروں کونے پہ رکھ دیے، ٹھیک ہے، 5 کا گھر اس کا سامان ہم نے رکھ دیا، چراغ ہم نے رکھ دیا۔ اب ہمیں چاہیے ہوگا بکرے کی سری، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس گھر میں ہمیں کیا چاہیے؟ بکرے کی سری، ٹھیک ہے۔ اب بکرے کی سری میں پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے بکرے کی سری منگانے سے پہلے، کیونکہ اس کی تھوڑی وہ ہے، یہ بند جگہ ہے تو یہاں پہ اس کی اسمیل آ جائے گی، میں بھی منگوا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحمدہ استغفر اللہ وبحمدہ استغفر اللہ۔ اچھا، اب یہ سیب ہم نے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے صرف سامان رکھ رہے ہیں، سامان رکھ دیا، ابھی پڑھائی شروع کریں گے، کتنا پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، پورا سامان پورے تیار ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے ایک کاغذ لینا ہے جو بلینک ہو۔ یہ والا کیمرہ فوکس کرے گا، یہ والا کیمرہ فوکس کرے گا، سامنے والا کرے گا۔ ہم نے ایک پیپر پہ پھر یہ نقش لکھ لیا، اور اس میں بیچ کا نقش جو 5 کا خانہ ہے نا، اس کو ہم نے بالکل اوپن کر دیا۔ اوپن کرنے کے بعد ہم اس میں یہاں لکھیں گے اقسم تو علی کا یا حتت حیا یوشین بحق ہا، اب پھر آ گیا فلاں بنت فلاں، یعنی کہ آپ کا مقصد آ گیا کہ آپ کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہو، وہ اس 5 کے خانے کے اندر آئے گا، یہاں پہ 5 کے خانے کے اندر آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ اندر آئے گا، اور یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں لکھا، یہاں پہ صرف سامان رکھا ہے، یہاں پہ سامان رکھا ہے، اور ہم نے اس حتت حیا یوشین جو اس کے سرخ جنات ہے، اس کو ہم نے آرڈر دینا ہے، اس کو قسم دینی ہے کہ تو نے میرا یہ کام کرنا ہے، اور یہ تیرا سامان ہے۔ یہ سامان بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، نیچے
لیکن اس میں 5 کے خانے کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اقسم تو علی کا یا حتت یا یوشن بھاگ کے ہا، اور پھر ہم نے اپنا مقصد لکھ دیا کہ جو بھی جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. کسی عامل کا عمل باندھ رہے ہیں ہم نے وہ لکھ دیا، کسی کا پیر باندھ رہے ہیں ہم نے وہ لکھ دیا، کسی کی زبان باندھ رہے ہیں ہم نے وہ لکھ دیا، یا ہم کچھ بھی باندھ رہے ہیں جہاں لفظ باندھنے کا ہوگا وہاں پہ یہی سامان ہوگا. کیونکہ یاد رکھو اب تمام بندشوں میں یہی سامان کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس 15 کے نقش میں 5ویں گھر کا سامان یہی ہے. اب 5ویں گھر سے آپ کچھ بھی کام لے سکتے ہو، کچھ بھی کام لے سکتے ہو. جیسے ایک شخص ہے شاید، اس کو بولو کہ بھائی تو نے یہ کرنا ہے، تو نے وہ کرنا ہے، تو نے وہ کرنا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ بھائی شاید کا خرچہ کیا ہے، اس کو شاید کا خرچہ دیا، اس کو سارے کام کرا لیے. مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گاڑی ہے، پیٹرول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلے گا، ٹھیک ہے، تو وہ گاڑی چلتی رہے گی. لیکن پیٹرول کی گاڑی میں آپ نے اگر ڈیزل ڈال دیا تو پھر وہ آپ پریشانی کا باعث ہوگا آپ کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ عمل آپ کرو، جو معنی رکھتے ہیں نا وہ رکھتے ہیں طریقہ کار. اب آپ کے پاس تلوار موجود ہے، اب آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے، لیکن آپ کو چلانے نہیں آتا تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ روحانی ہتھیار ہیں، یہ یعنی کہ 15 کا نقش جو ہے نا یہ کامل سیف ہے، کامل، اور یہ اولیاء اللہ کی سیف کہلاتی ہے. یہ اب یہ اولیاء اللہ کی سیف تمہارے ہاتھوں میں ہے لیکن تمہیں چلانے نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس کے طریقہ کار نہیں معلوم. اب جس دن تمہیں اس کے طریقہ کار معلوم ہو گئے، تم چلاؤ گے، تھوڑی بہت تمہیں پریشانی ہوگی شروع میں، لیکن اس کے بعد جب تمہاری پریکٹس اس پہ رہتی ہے پھر تم اس طریقے سے چلاؤ گے، سامنے والا دیکھنے والا بولے گا یار اس میں ماہر ہے یہ شخص. بالکل اس کی مثال طریقہ کار کی ایسے ہی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ لکھ لیا. اچھا، بندش جہاں لگے گی نا وہاں پہ 786 نہیں لکھا جائے گا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا. اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے. اس میں 786 نہیں لکھیں گے، اس میں صرف 9 کا نقش لکھیں گے. 5ویں خانے کے اندر یہاں یا یوشن کا پورا لکھیں گے. یہ اس کی عظمت کہلاتی ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو، یعنی کہ اس کو پکارنا، اسے کام لینا ہے، اس کو بلانا. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے فلاں سے کام، فلاں کو بلانا ہے، اب میں فلاں کو بلاؤں گا اور فلاں کو بولوں گا بھائی میرا یہ کام ہے، یہ کام تم کر دو، وہ جا کے کام کر دے گا آپ کا. اسی طریقے سے موکلان کے اندر، شیاطین کے اندر، جناتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جس کو جس نام سے پکارتے ہیں، اس کا سامان دیتے ہیں تو وہ فوری طور پہ آتا ہے، فوری طور پہ ہماری مدد کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اب لاؤ بھائی، اب وہ لے آؤ. تم دھاگا ہے تمہارے پاس؟ یہاں دھاگا رکھا ہوا ہے، دیکھو اگر دھاگا ہے، دھاگا دو. اور بکری کی سیلی لے آؤ. ہم نے یہ لکھ لیا 5واں خانے کے اندر، ہم نے مسئلہ لکھ دیا اور پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیا. یہ سمجھانے میں آپ کو صرف ٹائم لگ رہا ہے تھوڑا سا. میں چاہتا ہوں بھلے ٹائم لگے لیکن آپ کے سمجھ آ جائے بس. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے لیکن آ جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں. باقی آپ تو ماشاءاللہ ہیں ہی سمجھدار. یہ ہم نے ایسے کر کے لاؤ. دھاگا دینا بیٹا، دھاگا لے کے آؤ. ہے دھاگا؟ تو 15 کے نشے کئی طریقے کار ہیں، بہت طریقہ کار ہیں، اور میں سب طریقہ کار آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا. صحیح ہے؟ اگر آپ نے صرف اور صرف 15 ہی کے نقش پہ ریاضت کر لی نا تو یقین جانو آپ کو زندگی میں کسی دوسرے نقش کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں کہہ سکتا ہوں بات. کہ اگر آپ نے 15 کے نقش پہ ریاضت کر لی، محنت کر لی، تو سمجھ لو کہ دوسرے کسی بھی نقش کی آپ کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے. کسی بھی قسم کی بندش ہو، کسی جادوگر کا عمل باندھنا ہو، کسی نافرمان اولاد کا پیر باندھنا ہو، کسی نافرمان کی زبان باندھنا ہو، اور کسی ناجائز کام کو باندھنا ہو، آئی بات سمجھ میں، کسی ناجائز مطالبات کو روکنا ہو، اس پہ بندش لگانا ہو. بندش کسی بھی قسم کی ہو، لگانا چاہو اس طریقے سے لگا سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا کہ میں طریقے بتا تو رہا ہوں، اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے.
اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ غلط نہیں ہیں، بس لے آؤ بیٹا، ٹھیک ہے۔ بندش لگانے کے لیے سمجھ لیں کہ سب سے بہترین طریقہ کار یہ، اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہوگا، پھر ہم نے سارا سامان رکھ دیا، کر دیا، لاؤ اللہ اکبر۔ اس کو تھوڑا سا فوکس کرو ادھر، آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ نقش لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 کے خانے کو چھوڑ دیا، 5 کے خانے کو چھوڑنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر پوری دھاگا چڑھا دیا، اور دھاگا چڑھانے کے بعد پھر ہم نے یہ اس کی زبان کے نیچے سیڑھی میں رکھ دیا اندر کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے اندر یہ ڈوری لیے، یہ دیکھیں ڈوری، صحیح، یہ ڈوری لیے، اور اقسم تو لے کر یہ حتت یا یوشن بھاگ کے ہاں فلاں بنت فلاں جو بھی مقصد ہوگا بیان کر کے ایک دفعہ گرہ لگا دی۔ اس میں ہم نے 3 گرہیں لگانی ہے۔ اقسم تو لے کر یہ حتت یا یوشن بھاگ کے ہاں فلاں بنت فلاں جو ہمارا مقصد ہے بیان کر کے ہم نے ایسے گرہ لگا دی۔ اقسم تو لے کر یہ حتت یا یوشن بھاگ کے ہاں فلاں بنت فلاں جو بھی مقصد ہوگا پڑھ کے بن گئی، 3 گرہیں لگا دی۔ یہ 3 گرہیں اس کے لگی ہیں۔ اب ہم نے یوں ایسے کرنا ہے، اور اس کو ایسے کرنا ہے، اور اس طریقے سے اس کو منہ باندھنا ہے اس کا۔ اور پھر جب یہاں گرہ لگائیں گے نا، یہ گرہ ایک لگائی، بند کر دیا ٹائٹ کر کے، نظر آ رہا ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے، یہ باندھ دیا۔ پھر جب ہم دوسری گرہ لگائیں گے پھر ہم یہاں پہ رک جائیں گے۔ اب ہم یہاں پہ کیوں رکیں گے؟ ہم یہاں رکے، اب ہم نے یہ پڑھا اقسم تو علی کا یہ حتت یا یوشن بھاکیہ فلاں بنت فلاں جو بھی کام ہے مقصد بیان کریں، اور ایسے کر کے بند کر دیا۔ ایک دفعہ پڑھ کے ہم نے اس کو کس کے بند کر دیا، یہ پورا لپیٹ گیا۔ یہ اس کے ہم نے بندش لگا دی ہے۔ یہ طریقہ کار جو سری کے ساتھ ہوتا ہے، یہ زبان بند کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہوتا ہے، اور جادو کر کے عمل باندھنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے باندھنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے باندھ دیا، اب یہ ہم نے یہیں رکھا رہے گا ہمارے پاس، یہ صحیح ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہوگا؟ ہم نے کرنا یہ ہوگا، اب ہم نے ماچس کہاں ہے بیٹا؟ اچھا، اب ہم جب یہ جلائیں گے نا، ہم یہ کہیں گے اقسم تو علی کا یہ حتت یا یوشن حاضر شد۔ کیا کہیں گے؟ اقسم تو علی کا یہ حتت یا یوشن حاضر شد، یہ کہیں گے اقسم تو علی کا یہ حتت یا یوشن حاضر شد۔ اس طریقے سے جلا کے اس کو ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو جلا دیں گے۔ سب سے پہلا ہم نے 5 کے خانے کو جلانا ہے، پھر ہم دوبارہ یہی کہیں گے اقسم تو علی کا حتت یا یوشن حاضر شد، اور پھر ہم اس کو جلا دیں گے۔ ابھی ہماری پڑھائی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم نے صرف سامان تیار کرا ہے، پڑھائی ابھی ہماری ہوگی۔ یہ ہو گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اور ہم ایک کمرے کے اندر کرتے ہیں نا، تو حتت یا یوشن باقاعدہ طور پہ ہماری طرف مانوس ہوتے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاضر نہیں ہوں گے لیکن وہ متوجہ ہوں گے۔ متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری طرف اپنا رخ کریں گے۔ جب وہ تمہاری طرف اپنا رخ کریں گے تو تمہارا کام آسان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 5ویں خانے کے اندر تم نے ان کی خوراک رکھی ہے، ان کا سامان رکھا ہے، اور تم نے کام سب تیار کر دیا ہے۔ سب کام دیکھ لو آپ کے سامنے تیار ہوا ہے، تیار ہے۔ اب ہم اسی اسم کو اقسم تو علی کا یہ حتت یا یوشن کو
333 मरतबा पढ़ेंगे इसे आँख बंद करके। सामान रखा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे अक़सम तो अली का हाथ यशु भाग के फ़ला बिनते फ़लाँ का पैर बंद शुद, अक़सम तो अली का हाथ यशु भाग के हाँ फ़ला बिनते फ़लाँ का बंद शुद, अक़सम तो अली का हाथ यशु भाग के हाँ फ़ला बिनते फ़लाँ का बंद शुद बंद शुद बंद शुद। इस तरीके से आपने 333 मरतबा ये अमल करना है। अब अमल आपने 333 मरतबा पढ़ लिया। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकता है आवाज़ें आएँ, मुख्तलिफ़ किस्म की कैफ़ियत हो, या मुख्तलिफ़ किस्म का शोर व गुल हो, या ऐसी कैफ़ियत हो जैसे मक्खियों की बिन बिनाने की आवाज़ आती है, या किसी चीज़ को गुर्राने की आवाज़ आती है, या किसी चीज़ की जैसे घोड़े के अंदर की हाँक देखते हो ना, अब जो घोड़े के अंदर की जो आवाज़ आती है जब घोड़ा भागता है, हैन कनाता है, ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी की कैफ़ियत हो, आई बस समझ में, या ऐसी आवाज़ हो बिल्ली के रोने की आवाज़ है, तो ऐसी कैफ़ियत ज़रूर होंगी। क्योंकि जब हम इनसे मदद लेते हैं ना, तो बाकायदा तौर पे जब इनका रुख होता है ना, तो इनके माथे जो लश्कर होता है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, फिर वो उसकी मदद को पहुंचते हैं सारे। और वो जब उसकी मदद को पहुंचते हैं तो यकीनन आपका काम पूरे अपने अंजाम को पहुंचता है। इसमें कोई गलती ना कीजिएगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और आसानी के साथ सारा सामान मौजूद है, जिसमें बकरी की सीरी मौजूद है, तबास हमने रख दिया, पढ़ाई रख दी, काम कर दिया। अब ये काम हमारा 333 बार मुकम्मल हो गया। ठीक है, जब 333 बार हमारा मुकम्मल हो गया, हमने ऐसे ही रुक ऐसे बैठना है, और बैठने के बाद हमने आँख बंद करना है, आँख बंद कर मुराकबे में चले जाना है। हमने फिर ये पढ़ना है अक़सम तो लेके हतत यशु भाग के हाँ, अक़सम तो लेके ये अपने उसको विर्द में रखेंगे। विर्द में रखने का अपना मकसद जो भी होगा ना, हमारा मकसद जहन में होगा हमारे। फिर हम थोड़ी देर के लिए खामोश होकर पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे, ऐसे जैसे बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता है। जब हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, फिर हमारी कैफ़ियत बननी शुरू होगी, यानी कि हमें फ़ील होगा कि हाँ हमारे साथ कोई मौजूद है, हाँ अब हमारे साथ ये काम हो रहा है, इस तरीके से कैफ़ियत हो रही है। ठीक है, फिर जब हमारा ये काम मुकम्मल हो जाए, 333 की तादाद हम पूरी पढ़ लें, हमने बंदिश लगा दी। जादूगर के अमल बांधने के लिए ऐसा ज़बरदस्त सरी तासीर अमल है कि जिसको कोई वो नहीं है। ठीक है बेटा, अगर इसको जूम करना है जूम कर लो, इसकी तस्वीर लेना है तस्वीर ले लो, ताकि लोगों के आसानी के साथ समझ आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही है सब कुछ। ये पहला तरीक़ेकार मैंने समझाया बंदिश का। अब इस सामान का क्या करना है, अब हम उस जानिब बढ़ते हैं। हमारा काम पूरा हो गया, अब हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सामान इसकी तस्वीर ले लो ताकि ये चीज़ समझ आएगा। फिर मैं इसके बाद दूसरे तरीके पे चला जाऊँ, ताकि इसका दूसरा तरीक़ेकार भी समझा दूँ। बंदिश लगाने का 15 के नश के ज़रिए मैं आपको सामान लगाने का तरीक़ेकार समझा रहा हूँ आज, सिर्फ बंदिश लगाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट होगा तो इनको बंदिश खोलने के लिए भी बताएंगे, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला शैतानों को जिन्नात को जलाने के तरीक़ेकार भी मैं आपको 15 ही के नशे बताऊंगा। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, जो 15 ही के नश की जो कुव्वत है, 15 के नश की जो रूहानियत है ना, वो अपनी मिसाल आप है। ये तरीका 15 के नश के 5वें घर के हतत हया यूशिन का है। ये सामान राई, सिंदूर, नमक, चिराग, ये हतत हया यूशिन का सामान है। ये अभी एक घर का मैंने तरीका बताया है और एक हतत हया यूशिन का मैंने बताया है। अब 9 घर में फिर मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ फिर मखलूक़ात है कि जिनसे काम लेने के तरीक़ेकार हैं। हर याद रखना, हर मखलूक़ात का सामान अलग अलग होता है। हर मखलूक़ात की जो जैसे ऐवान है, उनका सामान अलग है, उनका घर अलग है। अच्छा, उनके घर के अंदर अब जैसे 5वां खाना है, अब 5वें खाने को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 4 हिस्सों में एक कोना राइट, एक लेफ़्ट, एक नीचे और एक दाएं और एक बाएं। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर हम हतत या यूशिन की बात करते हैं तो इसको फिर हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम कर देने के बाद फिर इसके 4 कोनों को तकसीम करते हैं। 4 कोनों के बाद तकसीम करने के बाद इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इतनी कुव्वत से फिर इतनी सफ़े बनती हैं इनकी, जो एक हतत या यूशिन के पीछे की जानिब चल रही होती हैं, जो उनके मातेहत होती है। ये सिर्फ 5वें घर का तरीक़ेकार है। ऐसे पूरे 9 घर हैं, 9 के 9 घर के मैं तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर पूरा साल भी लगता है ना, तो हम पूरे साल इंशाल्लाह 15 के नश को लेके चलेंगे कि जिसमें आप 15 का नश लिखें और काम करें। हर किस्म की चौकी अलग लगाई जाती है, हर किस्म का कुफुल अलग लगाया जाता है, हर किस्म के मामला अलग लगाए जाते हैं। तरतीब तरीक़ेकार सब कुछ आपके सामने
یہ طریقہ کار سمجھ لیں، پھر میں اس کے بارے میں مزید چیز آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب اس کو چراغوں کو بند کروں تاکہ دھواں کم ہو، اور پھر میں اس کو بتاؤں کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ جب آپ کی پڑھائی 33 مکمل ہو جائے، تھوڑا سا دروازہ کھولو تاکہ دھواں نکلے، اور فین آن کر دو۔ اب ہم نے کرا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ ہمارا یہ کام مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد 333 کی تعداد پڑھائی مکمل ہوئی، ہم نے میڈیٹیشن کر لیا، ہمارا مراقبہ ہو گیا، اس کے بعد ہم اٹھ جائیں گے۔ اٹھنے کے بعد اچھا، جب یہ چراغ خود آپ کے بند ہو تو سامان کو اٹھانا، ورنہ سامان لگا رہنے دینا۔ ایسے کمرے میں لگانا جہاں پہ بچے نہ ہوں، پاک صاف ہو کے لگانا، اور پاکیزگی کی جگہ پہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کرنا کہ جب آپ کام کر رہے ہو تو بچے آپ کے گھر کے اندر نہ آئیں، آپ کے کمرے کے اندر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ چراغ جلتے رہیں گے، جب چراغ خود بجھیں گے پھر آپ نے سامان سمیٹنا ہے، اور چراغ اگر نہیں بجھے تو چراغ جلتے رہے۔ اب چاہے وہ آدھی رات چراغ جلیں یا پوری رات چراغ جلیں یا ایک دن پورا چراغ جلے، چراغ اس کو جلنے دینا۔ جب چراغ پورے بند ہو جائیں، ابھی تو ہم سمجھا رہے ہیں اس لیے میں نے چراغ بند کروائیں، چراغ بند کر دی۔ اب جب چراغ بند ہو جائیں گے، اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ اب ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے پانچواں خانہ جو ہوگا نا، اس کو جہاں سے ہم نے چراغ کو اٹھا کے سائڈ میں کرنا ہوگا، اور پھر یہ چیزیں تو اس کے اندر ابھی تو ہم نے کٹوری میں رکھی ہوئی ہے ابھی، اور اس کے بعد پھر جو اس کے اندر رکھا ہوگا پانچویں گھر کے اندر رکھا رہیں گے اس کو۔ پانچویں گھر میں رکھنے کے بعد پھر ہم اس سری کو جو ہے نا، سری کو یہ ہم اس کو ایسے اٹھائیں گے، ایسے اٹھا کے پھر ہم اس کے اوپر ایسے رکھ کے، اور پھر اس کو اب ہم نے 15 کے خانے میں ایسے رکھ دیا، سری رکھ دیا، پھر ہم اس کو ایسے یہاں سے، اور پھر اس کو یہاں سے ایسے رائی، نمک اور سندور اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ہم نے کٹوری میں رکھا تھا الگ سے، یہ ہم نے اس کے اندر موجود ہے، اس کو اس طریقے سے ہم نے بند کر دیا، یہ ہو گیا۔ اور پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے بند کر دیا۔ یار اگر کوئی ایسا کام ہوتا تو تم مجھے بتا دیتے کسی مریض کا، تو اس مریض کا کام ہی کر دیتا لائف میں، اس کا بھی بھلا ہو جاتا۔ چلیں اب نیکسٹ ٹائم پھر یہ ہوگا کہ جو مریضوں کے کام ہوں گے نا، پھر میں وہ اسی طریقے سے کر کے ہاتھ کے ہاتھ میں سمجھا دوں گا کہ اس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہو، یہ اس طریقے سے میں نے کام کیا ہے۔ یہ فی الحال یہ طریقہ کار ابھی تو خیر میں نے اسے سمجھانے کے لیے آپ کو کیا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو پیک کر دیں گے۔ ابھی آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنے کے بعد اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی ویرانی جگہ پہ جائیں گے تو ویرانی جگہ پہ جہاں پہ جھاڑ ہو، جہاں پہ لوگوں کا گزر کم ہو، تو وہاں پہ کھڈا کھود کے اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، زمین میں گاڑ دیں گے، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیں گے۔ یہ زمین میں گاڑنے کا، اب چاہو تو اس کو آپ کسی ویران جگہ پہ گاڑ سکتے ہو، یا قبرستان میں ایسی جگہ گاڑ سکتے ہو جہاں دیوار کی طرف ہو، کسی قبر کے بیچ میں نہیں گاڑنا، کسی قبر کے سامنے نہیں رکھنا، کسی قبر کے درمیان نہ اس کو دبانا، ایسا نہیں کرنا۔ قبرستان کی جو دیوار ہوتی ہے نا، جہاں پہ قبریں نہیں ہوتی، جو باؤنڈری ہوتی ہے، وہاں پہ باؤنڈری کے نیچے دفن کر سکتے ہو اس کو آپ، کسی ویران جگہ پہ دفن کر سکتے ہو آپ، کسی دریا کے کنارے آپ اس کو دفن کر سکتے ہو آپ۔ آئی بس سمجھ میں؟ جیسے دریا چل رہا ہوتا ہے، دریا کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچی مٹی ہوتی ہے، وہاں مٹی کھود کے وہاں پہ اس کو دفن کر سکتے ہو آپ۔ آئی بس سمجھ؟ دفن کرنے کے بعد اس کو پورا پیک کر دو، آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ مجال ہے کہ اس بندش کو کوئی کھول دے۔ حتت حیا یوشین کی بندش لگی ہوئی کوئی نہیں کھول سکتا، یہ یاد رکھنا۔ تمنا کشائم کس نہ کشائد، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی کھول دے۔ کھولے گا بھی وہ شخص جو 15 کے نقش پہ مہارت رکھتا ہوگا، جس کی 15 کے نقش پہ ریاضت ہوگی، وہی کھول سکے گا، ورنہ کوئی نہیں کھول پائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ چراغ وراغ اس کو آپ اس کو ٹھنڈے کر سکتے ہو، یا مٹی میں دفن کر سکتے ہو، یا مٹی میں دبا سکتے ہو، چراغ کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن چراغ گھر میں مت رکھنا،
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں کس جانب، اس کو صاف کر دینا بیٹا. صحیح ہے، چلے ایک طریقہ کار ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. ایک طریقہ کار سے اب ہم باہر نکل جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہی کاموں کے دوسرے طریقے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کوئی بد زبان ہے، کوئی بد کلام کرتا ہے، کوئی بد بینت ہے، آئی بس سمجھ میں. تو ایسے لوگوں کی بندش لگانے کے لیے ہم وہ طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں سامان چاہیے ہوگا. کہاں گیا بھائی سامان؟ دوسرا طریقہ کار ہمیں چاہیے ہوگا دوسرا تالا. ٹھیک ہے، ایسا تالا کہ جو چابی سے کھلے. اب یہ بند ہو گیا، یہ چابی ہے، ہم نے اس کو ایسے کر کے کھولا، یہ تالا کھل گیا. صحیح، تالا چاہیے ہمیں. ٹاٹ کی بوری چاہیے، ٹاٹ کی بوری کا ٹکڑا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اور کیا چاہیے بھائی؟ ٹاٹ کی بوری ہو گئی. موم کا ہے جی، آ گئی موم بتی. نہیں ابھی رکھو یہ موم بتی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اور کالی ڈوری تو ہمیں کالی ڈوری آ گئی ہمارے پاس، کالی ڈوری. صحیح، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم نے کہاں گیا بھائی، اب ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو. آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہو. آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اپنے مسائل پوچھ سکتے ہو، استخارہ کروا سکتے ہو. اور اس کے علاوہ اگر آپ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ اب میرا پنجاب کا دورہ بھی شروع ہونے والا ہے. تو جو لوگ پنجاب میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس دفعہ الحمدللہ سندھ میں نے رکھا ہے. سندھ میں سکھر میں نے رکھا ہے، کیونکہ سکھر ایسا شہر ہے جہاں سے آس پاس سندھ کے رہنے والے لوگ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو سکھر میں انشاءاللہ تعالیٰ شاید 5 تاریخ ہے میری نا، 5 مارچ ہے نا. ہاں 5 مارچ انشاءاللہ میں سکھر میں بیٹھوں گا. تو جو لوگ سکھر میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں وہ سکھر میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور رحیم یار خان میں انشاءاللہ ملاقات کرنا چاہیں تو رحیم یار خان میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پتوں کی ایک شہر ہے بہت قریب ہے لاہور سے، تو وہاں پہ محفل سما کا انتظام ہوگا، محفل ہوگی. تو جو لوگ وہاں پہ محفل میں شرکت کرنا چاہیں وہ محفل میں شرکت کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد انشاءاللہ پھر وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ طریقہ کار سمجھ لیں. دوسرا کہ دوسرے سامان کے لیے ہمیں تالا چاہیے، چابی چاہیے، ٹاٹ کی چاہیے، اور ایک ڈوری چاہیے. ٹھیک ہے، ڈوری کے بعد ہمیں موم چاہیے. یہ طریقہ کار ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے کہ جن لوگوں نے 15 کے نصف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے ہمارے طریقے سے. اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ اجازت اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو وہ بھی اجازت لے کے کر سکتے ہیں. مقصد اس کا طریقہ کار مطلب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. چاہے وہ آپ نے 9 نقش لکھ کے کرے ہوں، چاہے وہ 15 نقش لکھ کے کرے ہوں، چاہے وہ 45 نقش لکھ کے کرے ہوں، چاہے وہ 27 نقش آپ نے شب معراج میں لکھے ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پہ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر. ہم نے کیا کرنا ہے اب سمجھ لیں اس طریقے کو کہ ہم نے ایک چھوٹا سا پرچہ لیا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے 15 کا نقش لکھا، 5واں خانہ چھوڑ دیا. 5ویں خانے کے اندر صرف اور صرف ہم نے لکھا اقسم تو علی کا یا حتت یا یوشین بھاگ کے ہاں، یہ لکھا. اور اس کے بعد نیچے ہم نے لکھا فلاں بنت فلاں،
یعنی کہ اپنا مقصد لکھتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو. آپ نے مقصد لکھ دیا. آپ نے مقصد لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر دیا ایسے. اس کو آپ نے فولڈ کر دیا. اب فولڈ کرنے کے بعد آپ نے یہی پڑھائی کون سی؟ اقسم تو علیکہ جی حتت یا یوشین بھاگ کے ہاں، جس کے لیے کیا گیا اس کے نام کے عدد کے مطابق اتنا ہی پڑھیں جس کے لیے کیا جا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کیا کسی شخص کا نام ہے، مثال کے طور پہ علی ہے کسی شخص کا نام، تو اس کے عدد بنتے ہیں 110، تو 110 بار پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کے نام کے عدد جیسے فلاں نام ہے، اب اس کے عدد بنتے ہیں 152، تو 152 مرتبہ پڑھیں گے. اب ہم مثال کے طور پہ عمران کے لیے کرتے ہیں. اب عمران کے عدد مثال کے طور پہ بنتے ہیں 352، تو 352 پڑھیں گے. اب ہم کرتے ہیں مثال کے طور پہ کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کے عدد بنتے ہیں 1254 یا 1154 یا کچھ بڑے عدد بنتے ہیں، تو پھر کیا ہمیں اتنی تعداد میں پڑھنا پڑے گا؟ پھر ہم یہ کریں گے مثال کے طور پہ اگر جیسے 1152 پڑھتے ہیں تو ہم اس کو مفرد پہ لے کر آ جائیں گے. یعنی کہ 1 1 2 2 اور 2 4 4 اور 5 9، یعنی کہ 9 کا حصہ بنے گا. اب اس 9 کے حصے کو ہم اس کے اندر 9 کے حصے کو اب ہم 15 کے نشے 5ویں خانے سے کر رہے ہیں، تو اس کو ہم 5 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. یعنی کہ 9 × 9 9 × 2 = 18 9 × 27. اب جتنے اس کے ملٹیپلائی کریں گے تو ہم اتنی مرتبہ میں اس کو پڑھ کے دم کر دیں گے. یعنی کہ مثال تو علم المفرد کے اندر عدد آتا ہے 5، 5ویں گھر سے کام کر رہے ہو تو 5 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے، جتنے عدد بنیں گے اتنی پڑھائی کر لیں گے. کسی کے علم المفرد میں عدد آتا ہے 9، اب 5ویں گھر سے آپ کام کر رہے ہو تو 9 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دو گے، جو عدد بنے گا اتنے عدد کی پڑھائی کر لو گے. آپ نے پڑھائی کر لی. پڑھائی کرنے کے بعد یہ تالا آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے پڑھنے کے بعد یہ اس کے اندر ڈالا اور اس کو ہم نے ایسے رکھا اور اس کو ایسے بند کرا. ابھی لاک نہیں کریں گے، ابھی ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے. ایسے رکھنے کے بعد اب ہم نے پڑھنا ہے. کتنی تعداد میں؟ اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں ہم نے اس نقش کے اوپر پڑھا. تعداد میں پڑھنے کے بعد ہم اس کو ایسے کر کے دم کر کے اس کو لاک کر کے چابی نکالیں گے. اب یہ نقش اس کے اندر چلا گیا. یہ دیکھیں یہ لاک ہو گیا. ابھی لاک کرنے لاؤ موم لاؤ، موم بتی لاؤ. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ایسے لاک کر دیا. نہیں اس کو ٹپکانا نہیں، بس لاؤ ایسے لے. ہاں لا مجھے لو. لکوڈ ہے. اب یہ موم ہے. ٹھیک ہے. اب اس موم کو نا ہم نے کس جگہ پہ؟ اس جگہ پہ ٹپکانا ہے پورا. اس جگہ پہ موم ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. یہ تالا خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ کسی کے کام کے لیے رکھ دیتے ہیں، کسی کا کام کرنا ہو تو اس میں کر دیں گے ہم. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے جس میں یہ تو اس میں سارا موم ٹپکا کے نا اس کو پورا یہ موم آ جائے گا. یہ پورا موم آ جائے گا. پورا موم آ جائے گا. اس کے بعد ہم موم کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ ڈوری ادھر سے لی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو یہاں سے لپیٹا. اس کے اندر 3 گرہیں نہیں لگیں گی، یہ ذہن میں رکھنا. یہ اس کو ایسے لپیٹ دیں گے سب. یہ پورا اس کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے ڈوری کو. ڈبوری لپیٹنے کے بعد پھر ہم یہاں اینڈ پہ آئیں گے. پھر ہم یہاں ایک گرہ لگا کے پھر دوسری گرہ پہ ہم رک جائیں گے. جب دوسری گرہ پہ رکیں گے پھر ہم وہی پڑھیں گے اقسم تو علیکہ حتت یا یوشین باقیہ فلاں بنت فلاں. ٹھیک ہے. جو بھی مقصد ہوگا ہم ایسے کر کے بن کر کے ایسے گرہ لگا دیں گے. جب گرہ لگا دیں گے اس کے بعد یہ چابی اپنے پاس رکھیں گے اور یہ ٹاٹ کی بوری کھولیں گے. ٹاٹ کی بوری کی ایک تاثیر ہے اپنی. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس کو ایسے لپیٹیں گے ٹاٹ میں. ٹاٹ کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. یہ ٹاٹ میں رکھیں گے اور اس کو ہم ایسے لپیٹ کے ٹھیک ہے اس کو پورا بند کر کے نا اس کو پورا اس کو پیک کر دیں گے. ایسے اس کو پیک کر دیا اور اس کے اوپر پھر ہم نے مختلف ڈوریاں باندھ دی. ڈوریاں باندھ دی، سارے کپڑے باندھ دیے، سب کچھ باندھ دیا.
सब कुछ हो गया उसको अच्छी तरीके से। और फिर इसके ऊपर हमने कोई शॉपर होगा ताकि ये ख़राब ना हो। ये शॉपर उठाओ, ये रखा हुआ। फिर हमने इसको शॉपर में लपेटा, शॉपर में लपेटने के बाद फिर हमने इसके ऊपर धागा चढ़ा दिया, फिर हमने इसको बांध दिया। फिर ये करने के बाद चाबी आपके पास होगी और ये ताला फिर आपने समंदर में ले आके फेंक देना। किसमें? समंदर में ले जाकर इसको फेंक देना, या दरिया में फेंक देना, नहर में फेंक देना, या लेकिन फेंकना पानी की जगह में, ये ध्यान में रखना, फेंकना पानी की जगह में। या इसको ऐसी जगह भी फेंका जा सकता है कि जहाँ पे कोई कुआं हो, और कुआं ऐसा जो पुराना हो और जिसमें पानी हो या ना हो। बातों का आपने देखा होगा बहुत कदीमी कुएं होते हैं, खुश्क होते हैं, लेकिन वो बहुत गहरे होते हैं, तो उसमें भी इसको फेंका जा सकता है। यानी कि वो ज़मीन जहाँ पे पानी रहा हो वहाँ पे उस जगह को कह रहता है। अब मिसाल तौर पे कोई शख्स कहता है कि भाई हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ समंदर नहीं है, तो वो दरिया में बहा दें। अब वो कहते हैं भाई हम जैसी जगह रहते हैं दरिया में, लेकिन दरिया में भी नहीं बहा सकते। और बाज़ लोग जिससे बैरूनी ममालिक में रहते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ तो बहुत सख्ती है, यहाँ पे तो हम ना समंदर में कोई फेंक सकते हैं, ना डाल सकते हैं, ना वहाँ खड़े हो सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना गुजर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उस सूरत में बहालत मजबूरी फिर आप इसको ज़मीन में गाड़ सकते हो, दबा सकते हो, बहालत मजबूरी। किस लिए? ज़ुबान बंदिश के लिए, किसी का पैर बांधने के लिए, किसी का अमल बांधने के लिए, किसी का कुछ भी चीज़ काम करने के लिए, बंद करने के लिए। जहाँ लफ्ज़ बंदिश हो वहाँ पे इस पाँचवें खाने के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। बाकी ये चाबी आप इसको अपने पास रख लेना, चाहो तो इसको किसी घर में वजन के नीचे दबा देना। अब जब भी देखो ना कि इसका असर तो हुआ है लेकिन असर कम हुआ है, तो इस चाबी को आप आग में खूब सुलगा लो। जब ये सुलगेगी ना असर तेज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल के वजन के नीचे दबा दो। आपका ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हुआ। तो 15 के नशे में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा, तरतीब बताता रहूँगा इंशाल्लाह इसके। और जिन लोगों को ये मैं नहीं समझता कोई शख्स मुझसे ये कहे कि हमारे समझ में नहीं आया, इतना टाइम भी लगा मुझे समझाने में, और मैं समझता हूँ समझ में आसानी के साथ आ गया होगा। 15 के नशे के ज़रिए कैसे बंदिश लगाई जाती है वो आज मैंने आपको सिखाया। अब कैसे बंदिश खोली जाती है 15 के नशे के ज़रिए मैं आपको वो सिखाऊंगा। बंदिश लगाई मैंने बता दी, हर किस्म की बंदिश लगाने का तरीका समझा दिया, लेकिन बारहा इसको किसी नाजायज़ गलत काम के लिए नहीं करना, इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करना। अब नेक्स्ट में मैं 15 के नशे के ज़रिए बंदिश खोलने के तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा। ये हो गया। फिर इसके अलावा 15 ही के नशे के ज़रिए हम जो शयातीन जिन्नात होते हैं, जो आसेब होते हैं, जो हाज़रियाँ होती हैं, फिर उनको जलाने के तरीक़ेकार समझाऊंगा। ठीक है कि फिर हम उस 15 के नक्श में कौन से घर से किस से हम किस तरह काम लेंगे और उसका क्या सामान होगा, फिर वो तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा इसका। ठीक है। अच्छा, इसके ज़रिए हम बाकायदा तौर पे आसेब को हाजिर भी कर सकते हैं, हम किसी शयातीन जिन्नात को भी हाजिर कर सकते हैं। अगर मेरे पास मतलब पे कोई मेरी क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो मैं फिर उसका इलाज 15 ही के नश के ज़रिए आपके सामने करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई हाँ इस तरह डॉक्टर साहब ने किया था। और फिर वो हम इंशाल्लाह ताला होगा तो लाइव कवरेज करेंगे, या फिर मैं रिकॉर्डिंग में ले जाऊँगा उसको अगर वो मरीज़ होगा तो, फिर नहीं तो हम लाइव में उसको बुला लेंगे। अगर वो एतराज़ नहीं करेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि अच्छा, एक होता है इंसान के वजूद के अंदर होना। अब इंसान के वजूद के अंदर है, चीखें मार रहा है, शोर मचा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन मैं उस मरीज़ को यहाँ बुलाकर उस मरीज़ को बुला के जो उसके ऊपर असेब होगा, जो उसके साथ मामलात होंगे, मैं उसको मुंतकिल करूँगा चिराग की लौ में। वो वहाँ पे हाजिर होगा, फिर वो गुफ्तगू करेगा, फिर हम उसको लाइव कवरेज करेंगे इंशाल्लाह। और हो सकता है अनकरीबी ये मैं ये करके आपके सामने आपको दिखाऊं, ताकि आपको आसानी हो और जस्तजू पैदा हो और जज्बा पैदा हो। ठीक है ना। तो फिर हम उस असेब को उस लौ पे हाजिर करके, उससे कलाम करके, उससे बात करके, उसे ख़त्म करके और उसके तरीक़ेकार करके उसको फारिग कर देंगे। ये तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये अब हो सकता है मुझे याद दिलाना किसी पेशेंट का ना, अगर कोई है तो।
ٹھیک ہے، تو تاکہ میں اس پیشنٹ کو بلا کے نا پھر یہاں بٹھا کے پھر اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے یہ سامان کے سمجھا اسی طریقے سے اس مریض کو بٹھا کے پھر اسی طریقے سے مریض کا ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا اتار، اس کا علاج، پھر اس سے کلام اور پھر اس کو دیکھنا، انشاءاللہ ہمارا جو کیمرہ ہے وہ اس کو لائیو کوریج کرے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارا سلسلہ رہے گا، وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، لیکن کروں گا سب کچھ 15 کے نشر پہ، کیونکہ 15 کے نشر پہ مجھے الحمدللہ کمال حاصل ہے، اور 15 کے نشر کے متعلق جتنے نالج، جتنا اس کے طریقہ کار، جتنے اس کھانوں کے فائدے، جتنے اس کے معاملات الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کسی اور پیر بھائی کے پاس ہوں گے، ہمارے کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے، یہ چیز تو 100% گارنٹیڈ میں آپ کو بتا دوں۔ 15 کے نشر کے متعلق جو مواد، جو معاملات آپ کو میں تعلیم کروں گا، آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ میرے مرشد کی ریاضت ہے، اس پہ میرے استاد کی ریاضت ہے، اس پہ میری ریاضت ہے، اور وہی ترتیب، وہی طریقے کا ساری پوری میری بیان میں لکھا ہوا ہے، تو وہی میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ اچھا، اب ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، اب ماہ شعبان کی بھی الحمدللہ شب برات بھی قریب آنے والی ہے، تو اب ہم نے دیکھیں، اب ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان دروازہ ہے رمضان میں داخل ہونے کا۔ اب جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ ہر قسم کے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو الحمدللہ ویل سیٹ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ کہ جو درمیانے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ جو سفید پوش لوگ بھی ہیں، وہ لوگ جو غریب غربا لوگ بھی ہیں، وہ لوگ جو یتیم اور مسکین بھی ہیں، ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب جب ماہ رمضان المبارک میں ہم داخل ہوں گے تو یقیناً ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمارے گھروں میں داخل ہوں گی، ہمارے کاروباروں میں داخل ہوں گی، ہمارے رزق میں داخل ہوں گی۔ تو اب یقیناً ماہ رمضان المبارک میں جب ہم داخل ہوں گے تو وہاں پہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ اب حالات، مہنگائی اس قدر اس حد تک ہو گئی ہے کہ جو سمجھ لیں کہ غریب گھرانے کے جو لوگ ہیں نا، ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہو سب کا رہے، دیکھو رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے سپرد کیا ہوا ہے، وہ میرا رب بہتر طریقے سے تقسیم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے آپ کو اور مجھے اس کام کے لیے چنا کہ جو ہم ایک نیک خدمت اور اپنا ایک نیک مشن اور اپنا ایک قدم ان لوگوں کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ جو ہمارے منتظر ہیں، اس نیکی کی طرف بڑھا رہے ہیں اپنا ایک قدم جو ہمارے منتظر ہیں۔ ہم نے راشن کا ایک باکس بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس راشن کے باکس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس تقریباً رمضان شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہم اس کو تقسیم کریں گے ان گھروں میں جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو وائٹ کالر جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ان کی سیلری کم ہے، اب ظاہر سی بات ہے گھر بڑا ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، تو ہم ان کے گھروں کے اندر راشن کا انتظام کریں گے۔ اچھا، راشن کا ہم نے ایک ترتیب اور طریقہ کار ایک پورا ایک باکس بنایا ہے، اور اس باکس کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے شاذلی راشن باکس نکالا ہے، اس کے اندر آٹا 5 کلو ہے، آئل 1 کلو ہے، گھی 1 کلو ہے، چنا جو چنے کی دال ہوتی ہے وہ 1 کلو رکھی ہے، مونگ کی دال ہے، مسور کی دال ہے، اور سوئیوں کا پیکٹ ہے، روح افزا ہے، شوگر ہے 2 کلو شوگر ہے، بیسن 2 کلو ہے، اور فیملی مکسچر یعنی کہ چائے کی پتی ہوتی ہے، اب انسان روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، چائے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یعنی کہ میں اگر مثال کے طور پہ ٹپال پیتا ہوں تو اس کو بولوں بھائی کھلی ہوئی پتی چائنا کی لے لے، کٹے میں ڈالو، کون دیکھ رہا ہے، دے دو، نہیں، میں اس باکس میں وہی چیزیں وہی کوالٹی کے رکھوں گا جو میں خود استعمال کرتا ہوں۔ اب جیسے میں ٹپال پیتا ہوں تو میں ٹپال رکھوں گا، میں جس کوالٹی کا چاول کھاتا ہوں میں اس کوالٹی کا چاول رکھوں گا، میں جس کوالٹی کی چینی استعمال کرتا ہوں میں اس کوالٹی کی چینی اس میں رکھوں گا، میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے جو ہماری ٹیم ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائے گی، آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ رہے گا، تو وہ چیزیں اس کے اندر رکھوں گا جو ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ کرو۔
یعنی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے کرو، جو اپنے لیے نہیں کرتے وہ اس کے لیے بھی نہ کرو۔ تو اس باکس کے اندر ہم وہ چیزوں کا استعمال کریں گے جو ہم خود اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں فیملی مکسچر پیکٹ ہو جائے گا، کھجور کا پیکٹ ہو گیا، اس میں کیا لکھا ہے، یہ صرف ہے، یہ اچھا سالٹ ہے، نمک ہو گیا ایک پیکٹ، رائس ہو گئے یعنی کہ چاول ہو گئے، اور اس میں یہ کیا لکھا ہے، اچھا کوٹی ہوئی دال مرچ، کوٹی ہوئی پیسی ہوئی مرچ، ہلدی، مطلب یہ گرم مسالے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا، یعنی کہ 250 گرام، 250 گرام بہت ہو جاتا ہے، بہت کاسٹلی پڑ جائے گا، یہ 100 گرام اس کو اس طریقے سے رکھ لو اس کو، تو 100 گرام یہ گرم مسالے جات ہو جائیں گے اس کے اندر، تاکہ یہ کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ اتنی کوانٹٹی کا راشن ہے کہ یہ آپ کا 15 دن ایک گھر میں چل جائے گا۔ تو الحمدللہ کہ جب ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اس کو، جب میرا ٹارگٹ ابھی اس وقت کچھ نہیں کم سے کم ہم 100 گھروں کو تو دیں، کم سے کم 100 گھر کو تم دے سکتے ہیں نا یار، 100 گھر کو ہم کم از کم دیں، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں۔ اب اس باکس کی جو قیمت ہے وہ ہے پاکستانی 8,000 روپے، یعنی کہ 7,999 روپے قیمت ہے، جس کے اندر باکس بھی ہے، باکس کی پرنٹنگ بھی ہے، اس کے اوپر اسٹیکر بھی ہے، اس کے اوپر سارا سامان بھی ہے اور پورا پیک ہے۔ ایک باکس کی قیمت پاکستانی تقریباً 8,000 روپے بن جاتی ہے۔ آپ لوگ اگر میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جتنے چاہے رکھیں، آپ 2 بندے مل کر بھی ایک باکس شیئر کر سکتے ہیں، 4 بندے مل کر بھی ایک باکس شیئر کر سکتے ہیں، یا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے کوئی 10 باکس کر دے، کوئی 50 باکس کر دے، کوئی 100 باکس کر دے، کوئی 1 باکس کر دے، کوئی 5 باکس کر دے، جتنا جو صاحب حیثیت ہے وہ اس طریقے سے باکس کر لے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لائیو کوریج دیں گے، ہم اس کی پیکنگ کرتے ہوئے لائیو کوریج دیں گے، تقسیم کرتے ہوئے تو اچھا نہیں لگے گا نا لوگوں کو دیتے ہوئے، وہ نہیں کریں گے، وہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ہاں جب تیار ہوگا تو ہم اس کی کوریج کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم دکھائیں گے اور پھر اس کو ہم ان گھروں میں جا کے تقسیم کریں گے، ان گھروں میں لے جا کے دے دیں گے، اور اپنے بزرگوں کی اس سنت کو زندہ کریں گے جو آج سے 400 سال 500 سال 1,000 سال پہلے رہا کرتی تھی۔ جیسے وہ سنت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، ہم وہ سنت ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ سنت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جب آپ گشت کیا کرتے تو آپ دیکھا کرتے تھے کہ کس گھر کے اندر معاملات کیا چل رہے ہیں، کس گھر کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر، ماہ شعبان کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمارا بازو بننا چاہتے ہیں، ہمارا سمجھنے کے قدم بقدم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ راہ عملیات میں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور اس سبق میں میرے ساتھ ہیں، اس پڑھائی میں میرے ساتھ ہیں، تو اس تعاون میں بھی آپ کا مجھے ساتھ چاہیے۔ تو اس کے لیے جو لوگ پاکستان سے جن کا تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے اس کی ایزی پیسہ کا بھی نمبر موجود ہے، جیس کیش کا بھی نمبر موجود ہے، اور پاکستانی فیصل بینک کا بھی اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو میرے اس سے کرنا چاہیں وہ میرے اس سے کر سکتے ہیں، اور فیصل بینک کا موجود ہے، اور جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں پے پال کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بھی وہ پیمنٹ کر کے سلپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہے 1 باکس کرنا چاہ رہے ہیں، 10 باکس کرنا چاہ رہے ہیں، 50 باکس کرنا چاہ رہے ہیں، ٹارگٹ میرا 100 کا ہے۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ ہوں تو ہو سکتا ہے یہ 100 1000 ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 100 بھی نہ ہو پورے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے 100 بھی نہ ہو پورے، لیکن مجھ سے جتنا ہوگا میں اپنے طریقے پہ اس کو کروں گا۔ میں اپنی ذاتیت کے اس سے، اپنے گھر کے خرچے سے، اپنے کلینک کے خرچے سے، میں انشاءاللہ تعالی مجھ سے جتنا ہوگا میں اتنے اس کو باکس بناؤں گا، اور جو باقی جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے میں پھر یہ بتاؤں گا کہ میں نے اس میں کتنا کیا ہے اور آپ لوگوں نے جو دیا ہے اس میں کتنا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو تقسیم کریں گے اس وقت جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی اس میں آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے کتنے باکس کیے ہیں۔ جو لوگ جہاں رہنا چاہتے ہیں، جس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، جہاں دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کسی کو کھانا کھلانا سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے گھر راشن دینا، کسی کے یہ سمجھ لیں کہ ایک سہارا ہونا، کسی کے سہارا بننا۔
اور یہ نیک کام آپ اپنے طریقے سے صدقے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، نیکی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، یا دوسری صورتوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو سادات گھرانے میں نہیں دے سکتے، لیکن آپ راہ للہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، ہدیتاً کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کو پھر ان گھرانوں میں بھی دیے جا سکتا ہے، جیسے کچھ گھرانے ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ موجود ہیں جو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ کا کام ہوگا اس راستے کو آگے چلنا، آگے بڑھانا۔ اور جو لوگ ہمارے دوسری جگہوں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی۔ جو سامان میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کارٹن میں وہ سامان ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سامان کا جب تقسیم کا سلسلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ رمضان شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم اس چیز کو تقسیم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے منزل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب ہمارے 15 دن گزر جائیں گے تقسیم ہونے کے بعد، پھر ہم دوبارہ تقسیم کریں گے۔ اگر آپ ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں ابھی شامل ہو سکتے ہیں، رمضان المبارک میں شامل ہونا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شعبان اور رمضان یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو نیکی آپ شعبان میں کرتے ہو اور پھر وہی نیکی آپ رمضان میں کرتے ہو تو آپ کو ثواب دگنا ملتا ہے۔ یعنی شعبان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ ہمارے منتظر ہیں میرے ساتھ قدم بڑھائیں اور میرے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور اس منزل تک پہنچیں کہ جس منزل پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک باکس آپ کے بخشش کا سامان ہو، کیونکہ یہ وہی نیکی ہے جو ہم پیچھے بھیجتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں نا کہ تم نے آگے کے لیے کیا کرا، تم نے پیچھے کیا بھیجا، جو چھوڑا وہ تو ایک الگ بات ہے، تم نے کیا رکھا۔ تو یہ وہی نیکی آپ کی بنے گی جو آپ آگے بھیجو گے۔ جو ہم نے کھا لیا ختم ہو گیا، جو ہم نے پہن لیا ختم ہو گیا، جو ہم نے استعمال کر لیا ختم ہو گیا، لیکن جو ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، پھر وہ ہم نے اپنے لیے جمع کر لیا۔ تو آئیے بڑھیے میرے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، سلاسل کے ساتھ، ہمارے سلسلے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیے اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیجئے اور میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ جس طریقے کار ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، آپ اس طریقے سے کرتے رہنا اور اس کی عوض میرے ساتھ اس راستے پہ چلنے والے اس کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ باقی اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا سفر تو چلتا رہے گا۔ باقی آج میں نے آپ کو بتائی یہ چوکی کفل برائے بندش، صرف بندش لگانے کے لیے، تو میری طرف سے مجھ سے اجازت لازمی لے لیں اگر کوئی کام کرنا ہو تو۔ باقی اس کے علاوہ الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ماہ شعبان میں کہ اب ہم الحمدللہ 15ویں شعبان کی طرف بڑھیں گے۔ 15ویں شعبان کو ہم خصوصی ٹرانسمیشن کریں گے انشاءاللہ لائیو، پاکستانی ٹائم کے مطابق اسی ٹائم رات 10 سے 11 لائیو ٹرانسمیشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ماہ شعبان میں 15ویں شب جو جاگنے کی شب ہوگی اس میں لائیو ٹرانسمیشن کریں گے، اور پھر آپ کے مسائل ان کے حل بھی لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے، اور پھر میں ایسی ہی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا، لاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لے کے، اب تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا میں لائیو کال لے لوں آج آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کی سنوں، تو آپ لوگ میرا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور پھر نیکسٹ میں بندش کھولنے کے لیے آپ لوگ اپنے اپنے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ جو لوگ بندش میں ملوث ہوں، تو انشاءاللہ جب بندش کھولنے کے طریقے کا سمجھاؤں گا تو میں اس پیشنٹ کے نام لوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ وہ جو یہ کہنا چاہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب ہمارا نام لے سکتے ہیں، تو پھر میں ان کا نام لے کے ان کی بندش لائیو کھولوں گا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ کو رزلٹ ملے، اور آپ لائیو کال کے دوران بھی ہمیں بتائیں کہ ہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ رہا جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا۔
تو اب یہ طریقہ کار یہ چیزیں الحمدللہ میری تاک ہیلنگ لیول 1 میں، لیول 2 میں، لیول 3 میں سکھائی جاتی ہیں۔ تاک ہیلنگ ہمارا ایک خصوصی کورس ہے کہ جس میں آپ سیکھتے ہیں روحانیت، آپ سیکھتے ہیں عملیات۔ اگر آپ تاک ہیلنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تاک ہیلنگ کی کلاسز میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے، آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہو۔ تو وقت ہماری ٹرانسمیشن کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ